اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین بعد حمد والصلاۃ فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معزز و محتشم سامعین کرام دوستان محفل اللہ جل مجدہ کا بلند و باغ اور بلند پایاں کروڑا صدہ بار شکر ہے کہ جس نے آج کا دن جمعۃ المبارک عطا فرمایا۔ ماہ مقدس کا آخری جمعہ ہے، انشاءاللہ اگلا جمعہ شوال کے مہینے میں ہوگا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت دن کے وسیلہ سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے ماہ رمضان میں روزے کے ساتھ جو انسان کی تربیت اور ٹریننگ کا نظام بنایا ہے، اللہ اس نفس کے بنانے والے ہیں اور نفس کی ساری خصلتوں کو میرا مالک بہتر جانتا ہے۔ ایک ہمارا اندر کا وجود ہے جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، ایک اندر انسان کا ہے جسے ہم باطن کہتے ہیں، کوئی اسے روح کہتا ہے، کوئی اسے باطن کہتا ہے، اور ایک ظاہری جسم ہے جو ہمارے وجود کے ساتھ جسے اللہ نے آگ، مٹی، پانی اور ہوا سے بنایا۔ اس وجود کے اندر کچھ حیوانی خصلتیں ہیں جو حیوانوں کے اندر بھی ہیں، جیسے بھوک کا لگنا۔ اب بھوک جانوروں کو بھی لگتی ہے اور انسان کو بھی لگتی ہے۔ جب بھوک لگی ہو تو انسان نہیں سوچتا حرام کھا رہا ہے کہ حلال کھا رہا ہے، بس بھوک مٹنی چاہیے۔ اسی طرح شہوانی خواہش ہے، جسم کی خواہش ہے نسل بڑھے اور جسمانی خواہش پوری ہو۔ جانوروں کے اندر بھی شہوت ہے، وہ بھی جب شہوت کے نشے میں مست ہوتے ہیں تو انہیں بھی حلال اور حرام کا فرق نہیں پتہ چلتا۔ تو یہی حال انسانی جسم کا بھی ہے، نفس کا بھی ہے، کہ جب اس کو شہوانی خواہشات ہوتی ہیں تو زنا تک چلا جاتا ہے اور زنا بھی کر بیٹھتا ہے۔ اور تیسرا، اس انسان کے نفس کے ساتھ جو ہے وہ راحت اور سکون کا بھی تعلق ہے، کہ جسم کے لیے انسان جس طرح جانور اپنا گھونسلہ یا مکان کے خواہش مند ہوتے ہیں، تو انسان کا جسم بھی رہنے کے لیے کسی ایک مکان اور گھر کا خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی کوئی گھر ہو جہاں پہ آرام کر سکے۔ تو نفس کے ساتھ جو حیوانوں کا نفس کا خواہشات ہیں وہی انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اب دو باتیں بڑی اس رمضان المبارک کے مہینے سے پتہ چلتی ہیں۔ ایک ہے ضبط نفس، نفس کا کنٹرول کرنا، نفس کو قابو میں کرنا۔ جو نفس کا ضبط کرنا ہے وہ رمضان المبارک میں سکھایا جاتا ہے۔ ہمیں ہمارے نفس کو اپنے کنٹرول میں کرنا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی اذان تک ایک پانی کا قطرہ بھی حلق کے نیچے نہیں جائے گا اور اناج کا دانہ بھی حلق میں نہیں اترے گا۔ یہ ہمارا ضبط ہے جو ہمارے نفس نے کر رکھا ہے۔ اب ہم نے دوسرا مقام بولا جاتا ہے نفس کشی کرنا، نفس کو ختم کر دینا، نفس کو مار دینا۔ نفس کو مار دینا ہمارے دین میں نہیں ہے، نفس کو مار دینا ہمارے دین میں نہیں ہے۔ ہمارے دین میں ہے نفس کو کنٹرول کرنا، اس کا چارج سنبھالنا۔ کبھی گھوڑ سوار کو دیکھا ہو، اگر گھوڑے کے منہ میں لگام نہ ہو تو بے ہنگم اور سرپٹ بھاگے گا، کنٹرول نہیں ہوگا۔
لیکن اگر لگام ڈالی ہو اور بیٹھنے والے نے اپنے ٹانگیں کسی ہو تو گھوڑے کی ہمت نہیں، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اوپر کنٹرول کرنے والا بیٹھا ہے۔ تو نفس ہمیں مارنے کے لیے دین نے نہیں کہا کہ میں نفس کو ختم کر دوں، جنگلوں میں نکل جاؤں، بیابان اور جنگل بیلوں میں نکل جاؤں، دنیا سے دور ہو جاؤں۔ نہیں، ہمیں نفس مارنے کا نہیں کہا گیا، نفس کشی کا نہیں کہا گیا، ہمیں ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا۔ جو یہ چاہتا ہے وہ ہم نے نہیں کرنا۔ یہ چاہتا ہے رشوت لے تو ہم نے نہیں لینی، یہ چاہتا ہے حرام کھائے، ہم نے نہیں کھانے دینا۔ جس طرح پانی کا ایک قطرہ شام تک انتظار کرتا ہے کہ میں سامنے والے کے حلق سے اتروں، کیونکہ ضبط اتنا ہے، ہمارے جسم کا کنٹرول اتنا ہے۔ تو یہی پریکٹس پورے مہینے کروائی گئی کہ جب تمہارا نفس اتنا کنٹرول ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک اناج کا دانہ منہ تک نہیں پہنچتا، تو حرام سے بھی تو نفس کو روکا جا سکتا ہے، رشوت سے بھی تو روکا جا سکتا ہے، برائی بے حیائی سے بھی تو روکا جا سکتا ہے، زناکاری سے بھی تو اس کو روکا جا سکتا ہے۔ ہمیں نفس کشی کا نہیں کہا گیا، کبھی دین نے نہیں کہا کہ آپ اپنے دنیا کو چھوڑیں اور جنگلوں میں نکل جائیں۔ رہبانیت کا تصور جو ہے، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر کے دنیا کو چھوڑ کے نکل جانا، یہ دین نے نہیں سکھایا۔ ہمیں دنیا میں رہنے کا کہا اور رہ کر اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کہا۔ کس کی مرضی کی چیزیں اندر جانی چاہیے اور کس کی مرضی کی چیزیں اندر نہیں جانی چاہیے۔ تو کہا کہ تیرے نفس کی جو خواہش ہو اس کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ضبط نفس ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک اناج کا دانہ بھی تیرے منہ میں آنے نہیں دوں گا جب تک میرے مالک نے چاہا۔ اگر یہ اصول اپنی زندگی پر لاگو کریں اور جو حکم اللہ نے ہمیں دیے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، تقسیم کرنے کا، جمع کرنے کا، جو راستے اللہ نے بتائے، اگر نفس کو کنٹرول کر کے ہم اس پر لا کر کھڑا کر دیں تو یقین کیجئے جتنا نفس پہ ضبط ہوتا جائے گا اتنا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ولایت کا تصور اور ولی ہونا ان درجے بلند ہوتے چلے جائے۔ اللہ کے ولیوں میں نفس کشی نہیں ہے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں کھاؤں گا، انہوں نے کبھی نہیں کہا نہیں پیوں گا، انہوں نے کبھی نہیں کہا نہیں سوؤں گا، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اپنے لیے کمائی نہیں کروں گا، انہوں نے کبھی نہیں کہا، اللہ کے ولیوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا۔ کس نے کہا ہے؟ ان کے نفس میں ضبط اتنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں کھاؤں گا، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں جاؤں گا، دوستی بھی اللہ کے لیے رکھوں گا، لین دین بھی اللہ کے لیے رکھوں گا۔ نفس دیا مجھے ہے، ہمیں اس کو مارنے کا نہیں کہا گیا۔ گھوڑے کو اگر مار دیں گے تو سفر کیسے کریں گے؟ گھوڑے کو اگر قتل کر دیں گے تو سواری کیسے کریں گے؟ ہمیں اس منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کر کے اپنے سفر کی آسانی کے لیے رکھنا ہے۔ وَعَلَيْكَ وَنَفْسٌ عَلَيْكَ الْحَقِّ، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ بھی کہا گیا۔ تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، یہ بھی کہا گیا۔ تیری زندگی کے معمولات کا بھی تیرے وجود پر حق ہے۔ ہمیں نفس کشی کا کبھی نہیں کہا گیا، اپنے نفس کو مار دو، خواہشات کو ختم کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ یہ کہا گیا نفس کو کنٹرول کر کے اس کی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع لے آؤ تو کیا ہوگا؟ اللہ عرش پہ راضی ہوگا اور دل تمہارا دنیا میں اطمینان کی زندگی بسر کرے گا۔ ہماری زندگیوں میں صرف اتنا کہا گیا، ہمیں ٹریننگ یہ 30 دن جو 29 دن ملنے ہیں ماہ رمضان کے، ٹریننگ یہی دی گئی ہے کہ تمہارا نفس کا کنٹرول چیک کرنا ہے۔ کون ہے جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کون ہے جو کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا؟ کوئی نہیں رہ سکتا۔ کہا تمہیں ان 30 دنوں میں کھانا اور پانی چھوڑنا ہوگا۔ باری تعالیٰ میری مشینری ہے، پانی کے بغیر تو میں جی نہیں سکتا، کھانے کے بغیر میری بھوک ختم نہیں ہوگی۔ تو جواب بڑا سادہ سا آیا، یہی کنٹرول تمہارے نفس کا 30 دن دیکھنا ہے، اور جب 30 دن پورے ہوں گے، جسے عید کا دن کہا گیا ہے نا، وہ اس دن انعام کا دن ہے، وہ اس دن منصب دینے کا دن ہے کہ جو ضبط نفس کر کے 30 دن میں پورے کھانے پینے سے رکا رہا،
اور اپنی شہوت سے کنٹرول کرتا رہا، اللہ کی مرضی پر زبان کھولتا رہا اور چلتا رہا، اس کے 30 دن کے بعد اس کو انعام دیا جائے گا اور جواب میں ملے گا کہ تیرے جتنے بھی گناہ تھے، تو نے جو کیے، تیرے ان 30 دن اور 30 راتوں کی وجہ سے جو تو نے کنٹرول رکھا، اس وجہ سے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، تو ایسے پاک ہو گیا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا۔ اور یہی اگر زندگی بھر لاگو ہو جائے، بولیے ہمیں اپنی صرف زبان پر کنٹرول آ جائے، زبان پر کنٹرول آ جائے۔ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیجا، تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو اس نے پہلے دن جو جا کر سبق سیکھا، اس نے پڑھا السکوت ناجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ یہ اس نے جملہ سن لیا کہ خاموش رہنا نجات پا گیا، خاموشی نجات ہے۔ ساتھ والوں نے کہا استاد کے قریب وہ تھوڑا اور پڑھ لے۔ وہ شاگرد جواب میں کہنے لگا جتنا پڑھ لیا ہے میں پہلے اس پہ عمل تو کر لوں، خاموشی نجات ہے، جتنا پڑھ لیا ہے میں اس پہ عمل تو کر لوں۔ اس نے بولنا بند کر دیا، خاموشی شروع کر دی، خاموش رہنا شروع کر دیا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، حکیم بلا لیے، علاج شروع ہو گیا۔ کوئی کہے دماغ اس کا ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہے جسم میں طاقت نہیں ہے، کوئی کہے بولنے کے پٹھے ختم ہو گئے، اپنی اپنی تشخیص سارے دیں۔ بادشاہ نے اسے دوستوں کے ساتھ بھیجا شکار کرنے کے لیے۔ جب شکار کرتے ہوئے نکلا، ایک درخت کے پاس سے گزرا، کوئی شکار نظر نہ آیا۔ تھوڑی دور گیا تو فاختہ کے بولنے کی آواز آئی، واپس گھوڑا موڑا، اپنا نشانہ لگایا، فاختہ کو گرایا اور گرا کر کہا سادہ کا استاذی، میرے استاد نے ٹھیک کہا تھا، یہ چپ رہتی تو ماری نہ جاتی، اس کا بولنا اس کو مروا گیا ہے، اگر یہ خاموش بیٹھی رہتی ہم تو گزر گئے تھے، پتہ ہی نہیں چلا تھا، اسے اس کے بولنے نے مروایا۔ یہ بات ساتھیوں نے نوٹ کر لی، بادشاہ کو آ کر کہا جناب آپ کے بچے نے اور کوئی بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ خاموش بیٹھی رہتی تو نجات پاتی، اس کا بولنا تھا، بولنا شروع کیا تو پکڑی گئی اور ماری گئی، بس اتنا کہنا تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس نے خاموشی خود اختیار کر رکھی ہے، بیمار نہیں ہے، اس نے اتنا زیادہ ہمارا وقت ضائع کیا، اسے لٹاؤ اور مارو۔ جب مار پڑنے لگی تو پھر بول اٹھا استاد نے ٹھیک کہا تھا، اگر میں چپ رہتا تو مجھے بھی مارنا پڑتی، میں بھی بولا ہوں تو مجھے بھی مارنا پڑتی۔ ہم اپنی زبان سے گناہوں کے رستے پہ جاتے ہیں، یہ جب بولتی ہے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے، تباہی کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو پہلا سبق کی زندگی کا اصول جو اس روزے کی حالت میں ہمیں پتا چلا ہے، اس نفس کے کنٹرول پر سب سے پہلے زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے۔ ہم بول کیا رہے ہیں، کتنا بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں۔ یہی تو ابلیس کے ساتھ ہوا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے سزا نہیں دی، لیکن جب سجدہ نہ کر کے اکڑ گیا نا اور بولنے لگا تو پھر سزا کا اعلان ہوا۔ اللہ نے کہا تو نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، تو جواب میں اگر کہتا غلطی ہو گئی تو معافی تھی نا، تو نفس میں اکڑ آئی، غرور آیا، اس نے اپنا جو معافی ضمیر تھا، اندر کا جو گھٹن تھا وہ لفظوں میں باہر آنے لگا، بول اٹھا، کہنے لگا میں اس کو سجدہ کروں، میرے سامنے کل گندی مٹی سے تو بنایا ہے اور میں اس کو سجدہ کروں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، یہ میرے سے کم ہے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ میرے سے کم ہے۔ اللہ نے جواب میں کہا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تم میروں میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے، اگر خاموش رہتا، معافی مانگ لیتا تو نجات ہو جاتی۔ اکڑ اور غرور نے برباد کر دیا، کافروں کی صف میں اللہ نے لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ پورے 30 دن 29 دن، بیٹا یہ دروازہ کھول دیں، باہر والے دوست دیکھ رہے ہیں، کافی تعداد ہو گئی ہے، دروازہ کھول دیں۔ تو کتنے آباب ہیں 29 اور 30 دن کی پریکٹس کو عید کے دن ضائع کر بیٹھیں گے، اور کوئی عید کے نام پہ رشوت کا بازار گرم کرے گا، کوئی ناپ تول کی کمی کرے گا کہ عید ہے لوٹ لوں، بازاروں میں غلط قسم کی بیانی، غلط نظریات کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ یہ جو 29 دن کا ضبط نفس ہے نا، اس کا علاج اگر سال بھر کرتے رہیں
تو نیکسٹ رمضان آنے سے پہلے آپ کا اور ہمارا نفس ہمارے کنٹرول میں ہوگا، ہماری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا، ہماری مرضی کے بغیر ایک مقام پر بھی جانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہیں جھکے گا۔ نماز ہو رہی ہوگی تو نفس بتائے گا اٹھ تیرے نماز کا وقت آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز آپ کی رہ گئی، ایک دن سوئے رہے، ابلیس نے آ کر سلا دیا۔ اب ہوا یہ کہ جس رات سوئے رہے اگلی رات ابلیس ہی اٹھا رہا ہے، نیگیٹو جتنی بھی تھاٹس ہیں جسم کی وہ تابع ہو جاتی ہیں جب انسان نفس کا ضبط حاصل کر لیتا ہے کہ جب بولنا ہے تو میری مرضی سے، بات کرنی ہے تو میری اپروچ سے، معاملہ کرنا ہے تو میری مرضی سے۔ جو اندر کا انسان ہے جب ظاہری جسم کو کنٹرول کرتا ہے تو ہاتھ بھی مرضی سے خیرات کرتے ہیں، ہاتھ اس کی مرضی سے عطا کرتے ہیں، بولتا ہے تو زبان اس کی مرضی سے کلام کرتی ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی سے ہاتھ اٹھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو اس کی مرضی سے۔ حرام اور حلال کا اندر سے جواب آتا ہے تو جسم رک جاتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ سوئے رہے، اب دوسرا دن جب آیا نا تو اذان فجر کے ساتھ ہی جگا رہا، اور ابلیس آ کر اٹھا رہا اور آ کر کہہ رہا ہے اٹھیے اٹھیے آپ کی نماز جا رہی۔ آپ نے اٹھ کر دیکھا اور پوچھا تو نے تو سنانا تھا، اللہ سے دور کرنا تھا، میرے خدا کے مقابلے میں کھڑا کرنا تھا، مجھے اٹھا کر کہہ رہے ہو کہ نماز ادا کر لو، مجھے سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ کل میں نے سلا دیا تھا تو گھاٹا مجھے پڑا، میں گھاٹے میں رہ گیا۔ اچھا بھی تجھے گھاٹا کیا پڑا؟ مجھے گھاٹا یہ پڑا کہ آپ صبح اٹھے، آپ نے فجر کی نماز قضا کی، اتنا روئے، اللہ نے نماز فجر بھی قبول کر لی، اور رونے کے بدلے میں، معافی کے بدلے میں اللہ نے 70 نمازوں کا اور اجر عطا کر دیا۔ جب اس کا کنٹرول ہمارے پاس آتا ہے تو خدا کی مرضی کے بغیر یہ ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، تو وہی نیگیٹو ہماری سوچیں ہمارے ساتھ دینے لگتی ہیں۔ ہر شخص کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ نفس پر کنٹرول کرنے کے بعد ان جنات کو تابع کر لیتے ہیں۔ وہ شیاطین، نیگیٹو طاقتیں جو خدا کے خلاف ابھار رہی ہوتی ہیں، نفس کو کھڑا کر رہی ہوتی ہیں، وہ اللہ رب العزت کے حکم سے تابع ہونے لگتی ہیں، وہ ساتھ دینے لگتے ہیں۔ اب کبھی کبھی آپ نے سوچا دیکھا ہوگا کہ اذان فجر ہوئی ہے، آپ بڑے سخت گہری نیند میں سوئے ہیں، فوراً آپ کو ایسی اندر سے آواز آتی ہے تیری نماز کا وقت ہو گئے، تیری سحری کا وقت ہو گئے۔ یہ جو اندر سے انسان کو بیداری نصیب ہوتی ہے ضبط نفس کے ساتھ، جب ظاہری جسم نافرمانیوں سے بچتا ہے تو روح اس جسم پہ طاقت حاصل کرنے کے بعد اسے اپنے تابع کر لیتی ہے۔ پھر مال آئے نہ آئے، رزق ملے نہ ملے، جو اندر کا سکون ہے وہ روح جانے نہیں دیتی ہے۔ وہ نفس کو چیخ چیخ کر کہتی ہے کبھی میری بات سن لیا کرو، کبھی میری بات بھی مان لیا کرو، تو نفس کہتا ہے آج سے تیری ماننے کو تیار ہوں۔ وہ گھوڑا جو منہ زور تھا وہ نفس کنٹرول ہوا۔ ہمیں نفس مارنے کا نہیں کہا گیا، نفس کے کنٹرول کرنے کا کہا گیا، اور جو جوانی میں اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے وہ آخری سانس تک اللہ کی مرضی کے رستے پہ زندگی گزارتا ہے۔ یہ سلیم الفطرت ہونا، طبیعتوں کا، مزاج کا، بات سمجھ آ رہی؟ تو ہم اپنی خواہشات پہ تو جی رہے ہیں، جسم کی خواہش ہے کھانا ملے، جب جیسے مرضی کما کے لاؤ بس کھانا ملے، لیکن مرضی کما کے لاؤ نا، یہ نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق کما کے لاؤ۔ اچھا پانی ملے، اچھا جو مرضی پینے کو ملے، نہیں، جو مرضی نہیں، جس مشروب سے اللہ نے روکا ہے وہ تیرے اندر نہیں جائے گا۔ اچھا سچی بتائیے اگر سود نہ کمائیں نفس مر جائے گا؟ سود سی روٹی نہ کما کے کھلائیں سود کے ساتھ تو کیا ہم مر جائیں گے؟ شراب کا گلاس نہ پیئیں تو کیا مر جائیں گے؟ بولیے نا۔ اگر زنا نہ کریں کیا ہو جائے گا؟ تھوڑا تنہائی پہ بیٹھ کے سوچیں نا، چوری نہ کریں کیا فرق پڑے گا؟ جھوٹ نہ بولیں کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا۔ شراب نہیں پیئیں گے، پانی تھوڑا پینے کے لیے،
زنا نہیں کریں گے تو 4 نکاح کر لیں۔ تو جو راستہ جائز رکھا ہے نا، ہم نے اپنے منہ زور گھوڑے کو کنٹرول کر کے اپنی اطاعت میں لانا ہے، اور یہی کام ہمارے ذمہ لگا ہے۔ اور ماہ رمضان نے پورا مہینہ یہی تربیت ہماری کی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ جب پانی کا ایک قطرہ آپ کے جسم میں نہیں داخل ہوتا آپ کے چاہنے کے بغیر، آپ اناج کا ایک دانہ اٹھا کر الگ سے نیچے نہیں جاتا، تو آپ زندگی پر حرام کو چھوڑ سکتے ہیں اور حلال پر جی سکتے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پورے روزے رکھے، 1 انچ بھی جسم میں فرق نہیں پڑا؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے تراویحاں پوری پڑھی ہیں اور ایک جسم پر تبدیلی نہیں آئی؟ کیوں فرق کہاں پڑتا ہے؟ کہ جب ہم اپنے دماغ کو مطمئن کر لیتے ہیں کہ بھائی تیرے تابع ہے پورا نظام، اب چلنا ہے اللہ کے تابع میں۔ کبھی پاگل کو کہا کسی نے نماز پڑھ لے؟ بولیے نا۔ کبھی کسی نشے میں مست ہونے والے کو کہا کہ چل تو روزہ رکھ لے؟ جب عاقل اور بالغ سے بات ہو رہی ہے تو عاقل اور بالغ کو تو روزے کا کہا گیا، عاقل اور بالغ کو تو نفس کے کنٹرول کرنے کا کہا گیا۔ تو یہی کنٹرول ہی تو پورا مہینہ سکھایا گیا ہے۔ کتنے ایسے جنہوں نے گالی چھوڑ دی تھی، کیا سال بھر نہیں چھوڑ سکتے؟ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں عہد کیا تھا کہ نماز 5 وقت کی پوری پڑھوں گا اس رمضان شریف میں، اور 5 وقت کی پڑھی، تو کیا وہ سال بھر نہیں پڑھ سکتے؟ مہینہ گزرنے والا ہے، لیکن یہ پیغام آخر تک رہے گا کہ ہم اس نفس کو ضبط کر کے، کنٹرول کر کے اس نفس کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ ہمیں نفس کو قتل کرنے کا نہیں کہا گیا، نفس مارنے کا نہیں کہا گیا۔ اس کے لیے سونے کا بھی حکم ہے، اس کے لیے جاگنے کا بھی حکم ہے، اس کے لیے آرام کا بھی حکم ہے، اس کے لیے کمانے کا بھی حکم ہے، اسے کھلانے کا بھی حکم ہے، نکاح کا بھی حکم ہے، اپنی اولاد کے لیے بھی ہے۔ لیکن بس ایک پیغام کلیئر ہے کہ جو اللہ کے احکامات اللہ نے بتا دیے ان حدود کو کراس نہیں کرنا، اس لمٹ اور ٹریک پر چلنا ہے جو تیرے لیے اور میرے لیے اللہ نے پسند کیا ہے۔ یہی روزے کا وہ تصور ہے جو سال بھر ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ بات سمجھ تو نہیں آئی ہوگی، آگے کہ نہیں آئی؟ اب جہاد اکبر سے جہاد اصغر کی طرف جانا، وہ ہے تلوار اٹھا کر جہاد کرنا۔ اور اکبر کیا ہے؟ کبھی جہاد اکبر کی بات سرکار نے فرمائی ہے نا، تو کیا کہا تھا؟ جو تلوار سے جہاد کر کے واپس آئے ہیں نا، یہ جہاد اصغر ہے، یہ تو چھوٹا جہاد ہے۔ آپ نے غیروں کو مارا، بڑا جہاد کیا ہے؟ کہ آپ اپنے نفس کو قابو کیسے کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی شیطانی خواہشات جو مخالفت پہ ابھارتی ہیں اللہ کی، اس پر کنٹرول کیسے کرتے ہیں۔ جتنی باتیں میں نے آج ڈسکس کی ہیں، اگر تنہائی میں بیٹھ کر ایک چارٹ بنا لینا تو 20-25 چیزیں بنیں گی۔ صرف اگر ہم اپنی زندگی میں وہ 20-25 چیزیں چھوڑ دیں تو باقی ہماری زندگی میں سارا کا سارا عمل وہی ہوگا جو اللہ کو پسند ہے اور جو قرآن چاہتا ہے۔ یہی ہے نا ہماری زندگی کا نظام، بولی ایسے ہی ہے نا؟ سمجھ تو نہیں آ رہی ہو؟ ایسے ہی ہے نا۔ سلطان محمود غزنوی کو نا، کبھی آپ بچوں پہ آپ خرچ کرتے ہیں نا تو مدرسے کے بچوں کو دیا کریں، عالم دین کی خدمت کرنا، دین کے رستے پہ جانے والے بچے کو دینا، ایسے ہے جیسے کعبے کو آپ نے کعبے کی خدمت کی ہے، کعبے کی زیارت کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ کس کے وارث ہیں بولیے؟ اللہ کے نبی کے وارث ہیں۔ اور اللہ کے نبی کے وارث طالب علم ہے، یہ بات سلطان کہنے لگا کہ میں سوچنے لگا کہ یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے، مسلوں پہ بیٹھنے والے، صفوں پہ بیٹھنے والے، چیتھڑے لگے ہوئے کپڑے، یہ نبی کے وارث کیسے ہو گئے؟ وارث ان کو کیسے اللہ نے اپنے نبی کا بنا دیا؟ تو سوچتے سوچتے میرے ذہن میں یہ سوالات گھومنے لگے۔ دوسرا سوال اس کے ذہن میں آنے لگا کہ میں اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا ہوں بھی کہ نہیں ہوں، اور یہ نبی پاک کے وارث کیسے ہوئے؟ اور کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اب بھی دنیا میں کچھ مل سکتا ہے؟ اس سلطان نے یہ بات سوچی تو اس گہری سوچ میں خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے تینوں سوالوں کے جواب طے کر دیے۔ دن میں طالب علم آیا تو سونے کی شمع اٹھا کر، شمع دان جس میں وہ شمع رکھ کے پڑھتے تھے، سونے کی بادشاہ نے اٹھا کر طالب علم کو دے دی۔
اور سرکار خواب میں تشریف لائے آقا کریم اور فرمایا سبکتگین کے بیٹے جو تو نے آج دن میں نبی کے وارث کی خدمت کی ہے وہ ہمیں پتا چل گیا ہے، پسند آئی ہے، اور قیامت کے دن تیری شفاعت بھی کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول خدا جانتے ہیں کہ میرا امتی کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کتنا دے رہا ہے، کس کے ساتھ کتنا چل رہا ہے۔ اور رہی بات پہلا اپنے نفس پہ کنٹرول، اور دوسرا اپنے نبی کے ساتھ تعلق کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رابطہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ وہ رابطہ جانے سے پہلے دے گئے ہیں اور وہ رابطہ کسی اور کے ذریعے نہیں آیا، قرآن کے ذریعے اللہ نے وہ رابطہ بتایا ہے، امت محمدیہ کا اپنے نبی سے جڑا رہنا۔ اور جس کو نبی پاک خواب میں ملتے ہیں اس کو ان قریب ظاہراً بھی ملتے ہیں، خواب میں بھی نبی پاک کی ملاقات ہوتی ہے تو ظاہراً بھی ہوتی ہے، اور جو نبی پاک دے دیتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم من و ان عطا کرتے ہیں۔ اگر نہیں یقین آتا تو امام بصیری سے پوچھئے نا، جنہیں قصیدہ بردہ شریف لکھنے پہ چادر اللہ کے رسول دے گا۔ آج بھی جنہیں ملتا ہے نا ان کے دربار سے انہیں حقیقت میں ملتا ہے، آج بھی جنہیں عطا ہوتا ہے رسول خدا کے ہاں پابندی نہیں ہے، وہ دینے کا ارادہ کر لیں۔ ہاں تو طریقہ کیا ہے ان سے رابطہ رکھنے کا؟ تو قرآن نے بتایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمہارے جسم میں روح ہو تو لبوں پہ درود و سلام جاری۔ یہ رابطہ ہے درود و سلام سے بندے کا اپنے نبی سے بحال ہوتا ہے، امتی کا اپنے رسول سے بحال ہوتا ہے، یہ ہے وہ رابطہ۔ ایک اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ کہتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں گیا اور میں نے جا کر کہا کہ مجھے بھوک بڑی لگی تھی، اور میں نے سلام پیش کیا سرکار کے روضہ پاک کے سامنے، اور میں نے کہا کہ آج آپ کا مہمان ہوں، میں آج کسی کا مہمان نہیں ہوں، میں آج آپ کا مہمان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اتنا عرض کر دیا آپ کی بارگاہ میں، مجھے نیند آ گئی، میں نے ستون ریاض الجنہ کے ستون کے ساتھ ٹیک لگائی تو مجھے اونگ آ گئی، نیند آ گئی، تو میں نے کیا دیکھا کہ خواب میں مولا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاروق اعظم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خواب میں آئے اور مجھے آ کر کہنے لگے تھوڑا انتظار کر، تیرے لیے رسول خدا کھانا لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا جان آپ مجھے دیکھیں نا خواب میں، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے خواب میں ہوں، میں آپ کو دیکھوں تو آپ کو نہیں پتا آپ میرے خواب میں ہیں، لیکن رسول خدا جس کے خواب میں آتے ہیں وہ جانتے ہیں کس کے خواب میں آ رہے ہیں، اور جس کے خواب میں آتے ہیں وہ رسول خدا ہی آتے ہیں، ان کی مثل شیطان کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ یہ امتوں پر احسان ہے اللہ کے رسول کا کہ وہ آج بھی امتیوں کے خواب میں آتے ہیں، اور کئیوں کو تو ظاہری بھی دیدار فرماتے ہیں اور بتا جاتے ہیں۔ تو آقا کریم کے انتظار میں خواب میں فرماتے ہیں کہ میں خواب میں انتظار کرنے لگا، دونوں ہستیوں نے آپ کے آنے کی خبر دے دی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر مجھے کہا کہ تمہارے لیے کھانا لایا ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے کھانا پکڑا، آدھی روٹی میں نے خواب میں کھا لی، اور جب میری آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں باقی آدھی میرے ہاتھ میں ہے۔ آج امت محمدیہ کا رابطہ نبی پاک سے اس یقین کا ہونا چاہیے، ہم مانگے یہاں سے تو مراد مدینے سے پوری ہونی چاہیے۔ ہمارا یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے کہ نفس پر ہر طرف سے شیطانی قوتوں کے غلبے ہیں، یہ روحانیت سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ دربار رسالت کی پہنچ سے ہمارا ایک سیکنڈ کا فاصلہ ہے صرف درود پاک پڑھنے سے۔ اب درود پاک جتنا پڑھتے رہیں گے سکون اور اطمینان ان کے وجود سے اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور جب آخری وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور دنیا میں آپ روشنی تقسیم کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جانے لگے ہیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے وہ آخری لمحات جو نبی پاک کا دیکھا نا، تو سرکار نے آخری لمحے مجھ سے جو باتیں کی، کتنی قیمتی باتیں ہوں گی جو میرے آقا نے آخری لمحے فرمائی ہوں گی۔ آپ نے فرمایا نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہتے،
سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز کو اونچی بولیے نا. یہ وہ لفظ ہیں جب اپنے مالک سے ملنے جا رہے ہیں اور آخری کلمات ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز سے رابطہ رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا. اور پھر فرمایا اپنے غلاموں اور بیویوں کے بارے میں احتیاط کرنا. کیا کمال کلمات سرکار نے ارشاد فرمائے. جو تمہارے ماتحت ہیں, دوز پیپل جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں, جن کا انحصار آپ کی روزی روٹی پر ہے, جن کا آپ کی کمائی پر ہے, جن کے کھانے آپ کے کھانوں میں شامل ہو گئے, جن کا حصہ آپ کے حصوں میں اللہ نے رکھ دیا, وہ آپ کے غلام ہیں اور آپ کی بیوی ہیں. بیویوں کے بارے میں, غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. وہ تمہارے ماتحت ہیں, وہ تمہارے ماتحت ہیں, اپنے ماتحتوں کے لیے اللہ سے ڈرتے رہنا. کیا کمال کلمات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. غلام تو آج کے دور میں ختم ہو گئے اور بچی ہیں بیویاں. اور ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جو نکاح کرتے ہوئے سمجھتے ہیں ایک عورت کی ضروریات کیا ہے, اس کو زندگی بھر چاہیے کیا. یہ نہیں کہ آپ عورت کے پیچھے لگ جائیں. حضرت ابو ذر غفاری کو میرے نبی نے فرمایا عورت کی اطاعت کرنے والا ہمیشہ نقصان اٹھاتا ہے. عورت پر تفوق رکھنا, اسے اپنے تابع رکھنا, لیکن سختی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا, زیادتی نہیں کرنی. عورت کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, اسے ہماری اطاعت کے لیے بنایا گیا, اسے ہماری تابع رکھنے کے لیے بنایا. لیکن اچھا اخلاق رکھنا, محبت کرنا, غیر سے دھیان ہٹا کر اپنے بچوں میں دھیان رکھنا, اپنی بیوی کے ساتھ راہ حق پر چلنا, اخلاق کا رویہ رکھنا. جوان ہے تو جوانی کے جذبات الگ ہیں, اس کے ماں باپ کا خیال رکھنا, بہن بھائیوں سے تعلق اچھا رکھنا, اس کے بہن باپ کو گالیاں نہ دینا, اس کے پسند کرنے والی چیزوں کو اپنے لیے پسند کرنا. اور قربان جاؤں آقا تیری عظمتوں پر. حضرت ام عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے کوئی آتی نا, سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں میں سے کوئی آتی نا, تو آپ بڑے خوش ہوتے اور بے پناہ عطا کرتے, اور جب دے دیتے تو ساتھ ہی مجھے کہتے عائشہ یہ جب آیا کرے نا اخلاق کا رویہ رکھا کرو, یہ میری عائشہ میری خدیجہ کی اچھی سہیلیوں میں سے تھی. سبحان سبحان. رسول خدا کا پیغام ہے. زندگی رہی نا تو پھر کبھی موقع ملا تو نبی پاک نے جو 11 نکاح کیے نا ازواج مطہرات کے ساتھ, انہیں یار نے تو غیر طریقوں سے لکھا ہے نا. ہم انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے کہ نبی پاک کے 11 نکاح جو نبی پاک نے فرمائے ان میں حقیقی حکمت کیا ہے, اور وہ حکمت کون سی ہے. کئیوں نے کہا کہ رسول خدا معاذ اللہ استغفر اللہ جسمانی تقاضے کے لیے اتنے نکاح کیے. یہ تو پتہ چلے گا نا جب آپ کی سیرت کو پڑھیں گے کہ آپ نے کون سا نکاح کر کے اس امت پر کون سا احسان کیا ہے, پھر اندازہ ہوگا. اگر نبی پاک نکاح نہ کرتے تو آج تیری میری زندگیوں میں برکت کہاں سے آتی. یہ پھر کسی عنوان پہ جوانوں کو بڑا پریشان کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایشو کھڑے کر دیتے ہیں, پھر کسی عنوان پہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. آج بس یہیں پہ بات ختم کروں گا, اور میں استاذ المکرم جناب مولانا غلام باز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 2 منٹ تشریف لائیں. آپ نے جی کھول کر اور دل کھول کر آپ نے مسجد کی خدمت کرنی ہے, کیونکہ اس کا نظام جو چل رہا ہے وہ اللہ رب العزت کی عنایتوں اور برکتوں سے مل رہا ہے. اس مسجد کا بھی حصہ ہے, اور آج آپ مسجد کی خدمت بھی کریں گے, اور اللہ کریم آپ کو اور مجھے ہمارے رزق کی برکتوں کے ساتھ اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.